الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو چلتی پئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے اوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک او لوگ جڑے ندا دینن من وراء الحجرات یعنی حجرے دے باہر، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اے اکثر لوگ بے وقوف ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے بے وقوف کنے کو فرمایا کہ فرمایا کہ او لوگ جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمرے دے باہروں ہوکلا مرینن یا سرینن۔ پچھلی آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ تسا میرے یار کو این طرح نہ سدو جویں ایک بے کو تسا سرینو۔ فرمایا کیڑے طریقے جویں تسا زور دا ہوکلا مرندو اوے اللہ دیتا اوے اللہ بخش اورتیا۔ فرمایا جویں ایک بے کو سرندو ایویں میرے یار کو نہ سدو۔ فرمایا کیڑے طریقے سرنا چاہیے ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے اس سڈن دا ادب بھی سکھا چھوڑے۔ فرمایا کہ جرے ویلے میرے یار کو سڈو تو فرمایا کہ کہیں ویلے آکو یاسین، کہیں ویلے آکو یا ایوہ المزمل، کہیں ویلے آکو یا ایوہ المدثر، کہیں ویلے فرمایا کہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی۔ فرمایا کہ میرے یار کو محمد دے، صرف اینا کو بھی یا محمد یا اے محمد۔ فرمایا اس طریقے نہ سڈو کہ فرمایا اگر سڈنے تے میرے یار کو صفاتی نام نال سڈو۔ فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے کالی کملی والے، فرمایا اس طریقے سڈو۔ اور سارے علماء کرام محدثین عاشق حضرات انہیں فرمایا کہ جیرے ویلے یاد کیتے کہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر فرمائے کہ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین۔ فرمایا کہ اس طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سڈنے یعنی سڈن دے بھی آداب ہوئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو فرمایا کہ اے جری آیت نازل تھی ہے کہ ایک منافق شخص گزرے ذوالخویسرہ تمیمی۔ ذوالخویسرہ وہ ایسا منافق ہے کہ فرمیدن کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھو کلمہ بھی پڑھدا ہا لیکن دل وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال بغض رکھتا۔ ذوالخویسرہ تمیمی۔ اور بڑی مشہور روایت ہے بخاری مسلم دے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے بیٹھے تے ذوالخویسرہ تمیمی تسبیح پڑھدان دے تے ایمیں اندھا پہ تے جرے ویلے او آئے تے سب تو پہلے حضرت ابو سعید خدری اور باقی جرنا روایت کرن والے او سب تو پہلے ہوں آون والے بندے دا نشانیاں پیش کیتے کہ او آون والا بندہ کیویں ہا، اوندا قد کیجرا ہا، اوندے اکھی کیویں ہن، اوندا متھا کیویں ہا، اوندے سر دے وال ہن یا کہنا اوندی ستھن کیدا کئی۔ پہلے راوی نے اے بیان کیتے، بعد جہوندا جرنا عمل قبیحہ بیان کیتے۔ فرمایا او آون والا آئے ذوالخویسرہ تمیمی۔ فرمیندن کہ کیڑے طریقے ہے جرے ویلے آئے ایک تا آون والا بندہ اوندا متھا نکلیا ہویا جرا آئے اوندی نشانی یہ ہے کہ اوندا متھا نکلیا ہویا ہا، اوندا جرا اکھیاں بالکل چچاں تے ایویں اندر پیٹھا ہویا، ایویں اکھیاں جویں ایک بلی جا اکھی ہویاں۔ اے روایت دے اندر موجود ہے۔ اس تو بعد فرمایا کہ اندی داڑھی ایویں ہے کہ بالکل گھنی داڑھی تے ڈھیر ساری وڈی۔ او آون والا شخص جڑے ویلے آئے تا او حضرت ابو سعید خدری فرمیندن او ستھن ایویں پاتی ودا جویں بندہ کوئی چھوٹے بال دی ستھن پاتی ودا ہوندے، یعنی کہ اندی ستھن گوڈیاں دے تلے اور گٹیاں کولوں ڈھیر ساری اونچی آئی، یعنی سنت دے خلاف کی دی ودا، ہاتھ وچ تسبیح ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے بیٹھے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم دے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بصارت دے مطابق سائیں کہیں کو تھوڑا دیندن تے کہیں کو زیادہ دیندن، یعنی ہندے کنبے دے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندے خاندان دے مطابق ہندی اولاد دے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کو زیادہ دینے بیٹھن کہیں کو تھوڑا بیٹھے دیندن۔ وہ آون والا شخص جلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تقسیم ڈٹھے سی، او جلے ویلے جو ہی سرکار دی تقسیم ڈٹھے ہوں پہلے اعتراض کیتے، نعوذ باللہ سب تو پہلے ہوا کہ اتق اللہ یا محمد، نعوذ باللہ کہ اے محمد اللہ کو ڈر،
یعنی حضور علیہ السلام کو وَدِ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ کڑے ڈر، اعدلو فرمایا انصاف کر۔ ہن او منافق آدھے حضور علیہ السلام کو بے اعدلو انصاف کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تے کو برباد کرے ای دنیا تے میں محمد مصطفیٰ انصاف نہ کرے صدا بیا کون کرے سے جنہیں بلے حضور علیہ السلام نے یہ فرمائے حضرت عمر نے تلوار چاہتی عرض کرنے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت رہے ماں ہونی دی گردن اڑا دے ماں سرکار علیہ السلام نے فرمائی کو کلہ نہ دیکھو ای دی پوشتج گل ہے فرمایا ایسے شخص قیامت تک موجود ہو سن۔ حضور علیہ السلام نے انہیں نشانہ دسایا اور بالہات حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو سرکار نے فرمایا کہ عمر انہیں دی پہلی نشانی ہو سی قرآن بڑا خوبصورت پڑھ دے ہو سن اور ایسی خوبصورتی اور خوش الہانی دے نال قرآن پڑھ دے ہو سن کہ تسا سمجھ سو کہ قرآن دا نزول بھی ہون پیا تھی دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمائے قرآن فقط انہیں دے گلے تک ہو سی انہیں دے سینے وچ قرآن کھڑا ہو سی فرمایا کہ قرآن دا نہ ادب موجود ہو سی نہ صاحب قرآن دا ادب موجود ہو سی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمینن کہ جلے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اور دوجی حدیث پاک اے بھی سرکار نے فرمایا جرے ویلے او تواڈے سامنے نمازاں پڑھ سن تساں اپنے نمازیں دی نقص اور عیب بیان کرے سو ساڈے کیا سجدے ساڈے کیا قیام نمازاں دا ہنے دیاں قیام ہنے دے تسبیح ہنے دیاں عبادتاں ہنے دیاں لیکن سرکار فرمینن کہ انہیں دی عبادت کوئی قبول کا نہ ہو سی کیونکہ انہیں دے دل وچ بغض مصطفیٰ ہو سی۔ حضور علیہ السلام نے نشانی دی حضرت ابو سعید خدری سے فرمینن کہ فرمایا کہ جرے ویلے او آنکھ تے چلا گیا سرکار نے فرمایا کہ اے فتنہ قیامت تک راسی اور ایسا منافق شخص حضور علیہ السلام این آپ جرنا واض و نصیحت کرتے حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت آرام فرماون دی خاطر حجر مبارک دے اندر پہنچن تو فرمایا جرے ویلے آپ روانہ تن ذوالخویسرہ تمیمی کوئی 6-7 بندے کی دیاں دہا مسلمان کرن واسطے انہیں کو کلمہ پڑھاون واسطے حضور علیہ السلام اندر پہنچن آپ تھوڑا جیاں ہی آرام فرماون یعنی بستر رات دے ہوتے بان بن پچھو ذوالخویسرہ تمیمی نے زور دا صد مارے جرے ویلے زور دا صد مارے رب کو ناگوار گزرے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات حالانکہ رب فرماوے حجاب کہ اکثرهم لا یعقلون یہ بہت بڑا جملہ ہے حالانکہ او بندہ 7 بندے اسلام وچ شامل کرن دی خاطر انہیں کو کلمہ پڑھاون دی خاطر آنا پیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا کہ ایسے لوگ بے وقوف ہونے لیکن ہی سنگو فرمایا کہ اسلام بعدج ادب مصطفیٰ پہلے ہے پیا فرمایا کہ اس وقت تک بندے دا اسلام وچ آون قبول کہنی جس وقت تک اندے دل وچ ادب مصطفیٰ کہنی تو فرمایا کہ جرے ویلے ذوالخویسرہ تمیمی صد مایا رب نے ہی آیت کو نازل فرمائے کہ فرمایا کہ تسا میرے یار کو کمرے دے بارو نہ دستک دیونی ہے نہ زور دا صد ماننے نہ کہیں کو پیغام دیونے تو فرمایا کہ کیا کروں رب فرمیندے ولو انہم صبروا حتی تخرجا حتی تخرجو فرمایا کہ جرے ویلے تسا صبر کرو باہر بائے ونجو مسجد نبی پاکج بائے ونجو تو فرمایا حضور علیہ السلام دی آمن دی انتظار کرو فرمایا کہیں کو پیغام نہیں دیونا اے ادب دے خلاف ہے دروازہ نہیں کھڑکاونا اے ادب دے خلاف ہے فرمایا کہ زور دا ہوکلا بھی نہیں مارنا اے ادب دے خلاف ہے تو مطلب اے نکلیا اللہ تبارک و تعالی ہی آیات ایک جملہ سمجھاونا چاہتے مفسرین فرمینن امام قرطبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب وچ لکھے فرمایا کہ باقی واسطے ہے اگر کوئی امتی ہے اگر کہیں ہندے دروازے دے ون کھڑ دے کوئی دوست احباب ہندہ حق بن دے دستک دیونا ہندہ حق بن دے ہوکلا مارنا ہندہ حق بن دے کہیں کوئی پیغام دیونا لیکن امام قرطبی علیہ الرحمہ فرمینن کہ فرمایا نبی سونے دے بارے اے حضور علیہ السلام دا خاصہ ہے فرمایا اگر تسا دروازے دے کھڑے ہوئے او غیب دان نبی ہے فرمایا بے علم نبی نہیں رب نے انہیں کو اتنا علم عطا فرمائے او نبی اندر بہتے جان دے میرے دروازے دے کون آیا کھڑے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی آیت دے ہوتے صرف ایو جملہ سمجھاونا چاہتے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام دا کامل ادب نصیب فرماوے حضور علیہ السلام دی کامل محبت نصیب فرماوے وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین